اللہ رب العالمین کے بارے میں علم رکھنا، جاننا، معرفت حاصل کرنا اور انسان کی زندگی کے یہ وہ اصول یا ان اصولوں میں سے ایک اصول ہے جو اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران کرتا ہے۔ انسان کو صرف بطور انسان ہی اپنے بنانے والے سے متعلق آگاہی رکھنی چاہیے، اور ہمارا یہ مزاج بھی ہے اور اس بات کا عملی ثبوت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا ہے، اور وہ فطرت ہمارے مزاج میں ہمیں اس طرح نظر آتی ہے کہ ہم اپنے معاملات میں، اپنے تعلقات میں، اپنی زندگی گزارنے میں روزمرہ کی جو اشیاء استعمال کرتے ہیں، ضروریات زندگی، ان سے متعلق ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جانیں، واقفیت حاصل کریں کہ اس کا بنانے والا کون ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کو ڈیزائن کرنے والا کون ہے، اس کا انجینئر کون ہے، اور پھر اس سے ہمیں اس کے معیار کو جاننے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اس کی کیٹاگری کیسی ہے، اچھا ہے، برا ہے، درمیانہ ہے، کس قسم کا۔ اسی مثال کو اگر سامنے رکھ کے ہم یہ بات کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا خالق ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کا تعارف ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے متعلق اس کی معرفت حاصل کرنے میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام ہوں، اس کی ذات ہو، اس کے کام ہوں، اس کی صفات ہوں، ان سب چیزوں سے متعلق ایک مسلمان کو، انسان ہونے کے بعد مسلمان کو اسلام میں داخل ہونے کی جو شرط ہے اس میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ وہ اس کو ان باتوں کا، ان چیزوں کا پتہ ہو، جانتا ہو، مضبوط دلائل رکھتا ہو۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے بھی کہی تھی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دعوت دی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی سب سے پہلی جو بات کہہ کر آپ کی بات کو ٹھکرایا گیا وہ بھی یہی تھی، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَةٍ، ہم ان سب معبودوں کو چھوڑ دیں، ان کی عبادت کو ترک کر دیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں، اور تم جو بات کرتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی بات سنو۔ الہا واحدہ، ایک معبود، ایک الہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کے علاوہ اور کسی کی نہیں کرنی۔ أَإِنَّا لَتَارِكُو، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بات کہتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کے الفاظ نہیں، اللہ رب العالمین کے یہ الفاظ ہیں، الہ واحدہ کے متعلق اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ یہ سورہ صاد کی آیت ہے، الہ واحدہ، ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے، صرف اسی کو پکار رہا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب چیز ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی تلقین ہمیں کر رہے ہیں، جس کی دعوت ہمیں دے رہے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور عجیب ان کے لیے کیا ہے؟ الہ واحدہ، ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا، عقیدہ توحید رکھنا ان کے لیے عجیب بات ہے۔
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے مبعوث ہونے سے قبل آخری جو تعلیمات الہیاں تھیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی، انجیل تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس میں بھی جو احکامات اتارے تھے وہ بھی یہی تھے، اور ان کو جو اللہ نے دعوت دی تھی، پیغام دیا تھا، اس سے متعلقہ اللہ نے ہمیں بھی خبر دی۔ انما ہوا الہ واحد، بے شک کہ تمہارا معبود الہ، رب، خالق، مالک، رازق واحد، ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا۔ قل هو اللہ احد، وہ ذات، وہ رب، وہ اللہ ایک ہے۔ اور عیسائیت کو اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی کہی تھی، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تین نہیں کہو بلکہ اللہ ایک ہے، ایک ہی مانو۔ نہ عیسیٰ خدا ہے نعوذ باللہ، نہ مریم خدا ہے نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین کی ذات اپنے کام میں، اپنے معاملات میں، افعال میں تنہا، اپنی صفات میں، اپنے اسماء میں تنہا ہے، اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ، آپ کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینے سے بھی منع کیا، تمثیل رکھنے سے بھی منع کیا، مثال دینے سے بھی منع کیا، مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع کیا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جو سمیع اور بصیر ہے، اس کے علاوہ ایسا سمیع اور بصیر کوئی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی دیکھنے والا۔ اللہ رب العالمین غفور ہے، رحیم ہے، اس جیسا معاف کرنے والا، اس جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کے دلوں میں رحم بھی ڈالا ہے، انسان بھی معاف کرتا، لیکن انسان کا معاف کرنا، اس کا رحم کرنا اللہ کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی ہمیں آگاہ کیا، اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے، اللہ نے اس کا ایک حصہ دنیا میں بھیجا، ایک حصہ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی وسعت زمین و آسمان سے زیادہ۔ اور اگر ہم یہاں پر بھی ایک غلطی کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرنے کے لیے بھی ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ کون سی؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا پیار، اللہ کی رحمت 70 ماؤں سے زیادہ۔ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں 70 مائیں بھی نہیں، 700 بھی ہوں تب بھی کم۔ یہ غلط العام بات ہے، اس کو جان لیجئے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ کی محبت، اس کی شفقت، اس کے پیار، اس کے بخشنے کو 70 ماؤں گے ہم نے قید نہیں کرنا، کیونکہ شریعت نے نہیں کیا، اللہ نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے ایک رحمت کا حصہ دنیا کے اندر نازل کیا، دنیا میں بھیجا، جس رحمت کی بدولت انسان سے محبت کرتا ہے، ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، باپ اپنی ساری جوانی اولاد کی خاطر قربان کر دیتا، اور چیر پھاڑ کرنے والا جانور اپنی اولاد سے پیار کرتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ رحمت رکھی، یہ پیار رکھا، لیکن کیا اللہ کی رحمت کی ہم مثال پیش کر سکتے؟ اس کی مشابہت اختیار کر سکتے؟ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے اللہ کی کیفیت سے متعلق بھی ہمیں منع کیا۔ اللہ کی کیفیت کیا؟ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں چیزیں بتلا دی، اپنے اسماء سے متعلق ہوں، اپنی صفات سے متعلق ہوں، اپنی اجسام سے متعلق ہوں، ان پر ایمان رکھنا ہم پر واجب، فرض ہے، اور جو اس کے علاوہ اللہ نے بات نہیں کی اس پر بات کرنا ہمارے لیے رک جانا واجب، اس پر بات نہ کرنا ہمارے لیے فرض۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، اللہ کے قدم ہے، پیر ہے، اللہ رب العالمین کی کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اب کرسی، ہماری عقل یہی سوچے گی کہ ایسی کرسی جو ہم یہاں دیکھتے ہیں، اس کے 4 پاؤں، ایک ٹیک ہے، بیٹھنے کی جگہ، ہماری عقل اس کو جانتی، اس سے ہٹ کر الگ ہماری عقل نہیں جانتی۔ حالانکہ ہم دنیا میں اب مختلف قسم کی کرسیاں دیکھتے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، 2 ہاتھ
ہمارے جس طرح کے دو ہاتھ ہیں ہماری عقل وہی سوچ سکتی، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، یہاں تک ہے۔ اللہ رب العالمین کے کیسے ہاتھ ہیں پتہ نہیں، اللہ نے وضاحت نہیں کی، محمد الرسول اللہ نے کیفیت نہیں بتلائی، ہم نے بھی اس کے اندر نہیں پڑھنا۔ اللہ رب العالمین سنتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین سوتا نہیں ہے، وہ ذات ایسی، باری تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اور انسان کے شبہات اس کے دماغ میں آتے، اور انہی شبہات سے بچانا اپنے آپ کو اور ان کا ازالہ رکھنا اپنے دماغ سے اللہ کی عین عبادت ہے۔ یہ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ۔ پھر ہے انسان کا ایمان اور عقیدہ پختہ، کس پر؟ الہ واحدہ، ایک اللہ کی ذات پر۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پچھلے گزشتہ جمعہ میں جو ہماری آخری بات تھی اللہ رب العالمین کے اسماء سے متعلق تھی، اللہ رب العالمین کے نام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم میں، ان للہ 99 اسما، اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، 100 الا واحدہ، 100 ہے مگر ایک، دونوں کا معنی ایک، 99 نام کہہ لیں یا 100 میں سے ایک کم کہہ لیں، من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کو یاد کر لیا، جس نے ان کو جان لیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین کے یہ 99 نام، ان میں صفاتی بھی شامل ہیں، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ہم عام طور پر پہلے ریڈیو پر، پھر ایف ایم میں بھی سنا کرتے تھے، اب ٹیلی ویژن میں، اب ہر موبائل ہی ٹیلی ویژن، اس میں ہم اللہ کے اسماء صفات کے ساتھ ریکارڈڈ ہیں، لیکن ہم نے ان کے ساتھ بھی ظلم کیا کیا، معنی مفہوم جاننے کی بجائے، ان پر عمل کرنے کی بجائے، اس کے ساتھ دف میوزک شامل کر کے اللہ کے نام بنا دو۔ یہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین کے من احصاها دخل الجنہ، اس کا معنی سمجھ لیں، معنی مفہوم کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے ہوئے، ظاہری طور پر بڑا چھوٹی بات لگتی ہے، چھوٹا سا کام ہے، اللہ کے 99 نام ہیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک ہفتہ، ایک مہینہ لگا کر یاد کر لیں گے، بس بات ختم۔ من احصاها، 3 چیزیں ہیں اس میں، 3 چیزیں، ان ناموں کو یاد کرنا، ان کے معنی کو جاننا، اور اس پر پھر عمل کرنا جس طرح اللہ نے عمل کا حکم دیا، یہ 3 باتیں اس میں شامل ہیں۔ پھر ہے داخل الجنہ، اور اللہ رب العالمین کے نام یاد کرنے کے ساتھ جو اس کا معنی جانتا ہے، وہ اس بات کا مفہوم بھی پھر سمجھ لیتا ہے جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کی اسماء ہیں، نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، حسنہ ہیں، ان کے ذریعے سے دعا کرو، فَادْعُوهُ بِهَا۔ اب بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، اپنے رب سے دعا کرنا چاہتا ہے، اس کو اللہ کے نام یاد ہیں، معنی یاد نہیں، معنی پتہ نہیں، اس کا مفہوم نہیں سمجھتا، جب مفہوم نہیں سمجھتا پھر عمل بھی نہیں کرے گا۔ وہ اگر اپنے رب سے کوئی التجا کرے، گناہوں کی معافی مثلا مانگنا چاہتا ہے، وہ کس طرح مانگے گا؟ اللہ کے نام تو ہیں، اس میں عقاب بھی ہے، عذاب بھی ہے، اللہ رب العالمین کی یہ بھی صفات ہے، وہ ناراض ہونے والا بھی ہے، غصہ کرنے والا بھی ہے، اس کا غضب بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یقیناً وعدہ ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت وسیع ہے، لیکن پھر بھی اس کے صفات ہیں۔ اگر اس کو یہ معنی پتہ ہوگا کہ اللہ غفور ہے، غفور کا معنی معاف کرنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کہے گا یا غفور یا رحیم اغفر لی۔ یہ اللہ کی اسماء کے ساتھ دعا کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ کہے گا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، وہ مدد اللہ سے مانگے گا، اس حی، اس قیوم سے، اس زندہ ذات سے۔ اگر اس کو معنی ہی نہیں پتا تو پھر وہ ان اسماء کو وسیلہ نہیں بنا سکتا۔
وسیلے سے متعلقہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن جو وسیلہ اختیار کرنے کا اللہ نے ہمیں کہا ہے اور وہ اللہ سے متعلق علم بھی ہے اور خالص، اس کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس طرف ہم نہیں آتے۔ ہاں وسیلہ پکڑ لو، کسی مردہ کا پکڑ لو، کسی فوت کا پکڑ لو، کسی بابے کا پکڑ لو، کسی پیر فقیر کا پکڑ لو، ادھر سجدہ گرائے ہوئے، لیکن جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے فَادْعُوهُ بِهَا، اس سے پتہ، اسے آگاہی نہیں، اس کا علم نہیں، اور جب بندے کو ان سے آگاہی ہوتی ہے وہ پھر ایک اللہ کے سامنے ہی گڑ گڑاتا ہے، باقی سب کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا و ما فیہا، اس سے اس کی غرض ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے سامنے گڑ گڑانا اس کا بند ہو جاتا ہے اگر وہ اس کا معنی جان لیتا ہے۔ وہ قطعاً یہ نہیں کہے گا یا شدید اغفر لی، قطعاً یہ بات نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العالمین کی پکڑ سخت ہے، اللہ کا عذاب شدید بھی ہے، علیم بھی ہے، عظیم بھی ہے، مہین بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں ذکر کی، کس لیے؟ اللہ کی رحمت اگر اللہ بتلاتا ہے تو اللہ کی ناراضگی بھی اللہ نے ساتھ ہی بتلائی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ نہ اللہ کی رحمت کو ہم پکڑ کر باقی چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی ناراضگی کو پکڑ کے اس کی رحمت اور باقی چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اعتدال ہونا ضروری ہے، عبادات کریں اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے، دعائیں التجائیں کریں کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، گناہ یقیناً ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی پکڑ سخت ہے، حساب لینے والا ہے، وہ سریع الحساب ذات ہے، پوچھنے والا ہے، میزان ترازو قیامت سب اس کے پاس ہے۔ اس کو دل میں رکھ کے یہ ڈر خوف پیدا کرتے اپنی عبادات کو ٹھیک کرے، اللہ سے معافی اور التجا کرے، گناہوں کی بخشش مانگے، یہ اللہ رب العالمین کی معرفت ہے، انسان کی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور ذریعہ ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کے دخول کا وعدہ، اسماء یاد کرنے، عمل، ان کا معنی جاننا اور عمل کرنا، اور عمل کی ان وجوہات سے بندہ کرے گا اللہ رب العالمین سے اپنی معافی، اپنی مغفرت، اپنی بخشش، اپنی نجات حاصل کرنے کا، اور عمل اس طرح کرنا ہے جس طرح اللہ نے ڈیمانڈ کی، اپنے ذہن کا، اپنی ذاتی کسی سوچ کو عملی طور پر اللہ کے اسماء پر عمل کرنے کو قرار دے دینا یہ جائز اور درست نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت نہیں دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد تھا، اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے، تربیت بھی کی، اللہ رب العالمین نے کوئی چیز سکھائی بتائی ہے، اس کو کر کے بھی دکھایا، اور اس طریقے سے کوئی اور طریقہ نہ اللہ کو قبول نہ اللہ کے رسول کو قبول۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز کا پابند بنا دیا۔ بطور مسلمان اس معاشرے کی اگر بات کی جائے تو ہم اس میں بھی بہت زیادہ متساہل ہیں، پیچھے ہیں، سہل پسندی اختیار کرتے ہیں۔ گھر میں دیکھ لیا، باپ داد پہلے تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ اچھا کوئی نہیں، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں جا کے عبادت کر لینا، بڑھاپے میں جا کر دین سیکھ لینا، بڑھاپے میں جا کر قرآن سے تعلق مضبوط کر لینا، مسجد کے ساتھ بیٹھ جانا جا کر، ابھی کام کاج ہے، گھر چلانا ہے، محنت کرنی ہے، کمانا ہے، گھر بنانا ہے، گاڑی بنانی ہے، فیکٹری کھڑی کرنی ہے، محلے میں نام بنانا ہے، جاہو جلال اختیار کرنا ہے، اور اگر موت نے بڑھاپا دکھایا ہی نہ پھر کیا بنے؟ یہ ہماری سوچ ہے، بطور معاشرہ یہ سوچ ہمارے اندر پائی جاتی ہے، حالانکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کے ذہن میں تو ہر وقت یہ بات ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ میرا زندگی کا آخری کام، اور یہ بھی پورا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ مسلمان کے ایمان کا حصہ یہ بات ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ کی میں عبادت کر رہا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں، نہیں دیکھ رہا تو وہ دیکھ رہا، یہ اس کے ایمان کا جز ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں ہر وقت یہ بات رہنی چاہیے، پھر ہی وہ اللہ کے قریب آتا ہے، پھر ہی وہ اللہ کی معرفت کو کما حقہ جان سکتا، اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید میں اپنی ذات کے اعتبار سے متعدد مقامات پر ان چیزوں کو ذکر کیا۔ الہ ہونے کا اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر ذکر کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی اس بات کی ہمیں گواہی دیتی۔ وہ گواہی کیا ہے؟ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ میں ایک ہوں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود الہ خالق ایک ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری ان کو متعدد کتابوں اور ابواب میں ذکر کرتے ہیں، حدیث کے حوالوں کے حساب سے، اس کے استنباط کے اعتبار سے مختلف ابواب میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے کتاب التوحید میں بھی اس بات کا ذکر کیا، اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعث الی الیمن، یمن کی طرف مبعوث کیا، بھیجا، اور آپ کو ایک اصول اور قاعدہ بتلایا۔ معاذ، سب سے پہلا جو کام کرنا ہے، اول ما تدعوہم الیہ، ان کو یہ پیغام دینا ہے، یہ بتانا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ تم نے رب کی عبادت کرنی ہے، وہ تمہارا الہ ہے، خالق مالک رازق وہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور نہیں۔ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی یہی تھا۔ آپ پہلے پیغام دیتے تھے، دعوت، کئی خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کاتبین وحی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف مہر لگاتے تھے، آپ خطوط لکھواتے تھے۔ کس لیے؟ دعوت کا پیغام دیتے کہ جو تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ کر ایک الہ کی عبادت کرو۔ اور معاذ کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن بھیجتے ہوئے یہی تاکید کی۔ اسی بات سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تعلیم دی کہ وہاں جاؤ اور ان کو جا کے ان کے رب کا تعارف کرواؤ، اس کی عبادت کی طرف ان کو بلاؤ، راغب کرو۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں، تمہارا مالک خالق ہے، اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے اور تمہارا حق کیا ہے اللہ رب العالمین کے اوپر؟ ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ موجود ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، ان یعبدوہ، یہ ہا کی ضمیر اللہ کی طرف، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور یہ تمام کے تمام، سب کے سب، جمع کا صیغہ، اللہ کے ساتھ ایک رتی برابر شیئا، چھوٹی سی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرا۔ یہ معرفت الہی ہے، اللہ کا تعارف ہے، اس کی الوہیت کا، اس کے الہ ہونے کا، تنہا ہونے کا، اور رب کا، اس کے رب ہونے کا اقرار تو مشرکین بھی کرتے تھے، کافر بھی کرتا کہ وہ رب ہے، لیکن اکیلا نہیں۔ اسی بات پہ وہ کہتے تھے ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے مان لیں؟ الہ واحد، ایک الہ، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب منطق ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور آنی بھی کیوں تھی جب اتنے معبود ہاتھوں سے گڑھ رکھے تھے۔ اور یہ اب کی نہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ان کے والد کے ساتھ، وہ بھی یہی، اس میں بھی یہی چیز ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ابا جان اپنے ہاتھوں سے بنا رہے، ہاتھوں سے کوئی معبود بناتا ہے؟ معبود تو وہ ہے جو آپ کو پیدا کرتا ہے، جو آپ کو دیتا ہے۔ آپ کا معبود کیا اچھا ہے، نہ سنتا ہے نہ کھاتا ہے، یہ کیسا معبود؟ ہمارا معبود تو سنتا ہے، ہمارا معبود تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، آپ اپنے کو کرتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی، مشرکین کو یہی بات کہی تھی۔ ان کے لات، عزا، حبل، سارے کے سارے بت علیحدہ علیحدہ انہوں نے تقسیم کر رکھے تھے، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ بڑے پریشان، سمجھ میں نہ آنے والی بات۔ اور اگر یہ بات کی جائے، بھاری جملہ کہنے لگا ہوں کہ آج کے مسلمان بھی اللہ کو الہ ماننے میں کمی اور کوتاہی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تعارف ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، گھر میں جو دیکھ رہے ہیں بس ویسا ہی چل رہا ہے،
معاشرے میں جو دیکھ لیا ویسے ہی چل رہا ہے، خود جاننے کی، پڑھنے کی جستجو کوشش کی نہیں، دنیا میں پڑے رہے۔ پہلا تو یہ ہمارا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، کہیں سے کچھ پتہ بھی چل جائے تو پھر ڈر لگتا کہ لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، خبیب کے ساتھ کیا ہوا تھا، بلال کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ سلمان فارسی فارس سے چلے تھے ایران، وہاں سے چلتے چلتے کہاں پہنچے تھے، اور راستے میں غلام بنا دیے گئے تھے، بک گئے تھے۔ اس لیے اسلام کی حقانیت کو جاننے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پانے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بے شمار مثالیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کٹ گئی، اس لیے الہ واحدہ اللہ احد، بلال کی پیٹھ میں گڑے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے گرم ریت پر گھسیٹے جاتے تھے، گلے میں رسا ڈال کے کھینچتے تھے، اس لیے سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، کس لیے اللہ احد۔ بلال نے نہیں بدلا، الہ پر جب ایمان لے کر آ گئے تو پھر کسی چیز کو شامل نہیں کیا، ولا یشرکوا بہ شیئا، کسی چیز کو شامل نہیں کیا۔ اور ہم مسلمان اعلانیہ اگر نہ کہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ انسان اپنے نفس کی جب پیروی کرنے لگتا ہے گویا کہ وہ اس کو الہ مانتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، اس کی ماننے لگ جاتا ہے۔ کس طرح؟ اللہ کا حکم تو یہ ہے چلو تھوڑی دیر کے لیے ایسے کر لوں پھر معافی مانگ لوں گا، اور پھر ایسے کرتا کرتا وہ معافی سے اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے کہ موت قریب آ جاتی ہے اور معافی نہیں مانگ سکتا۔ اور ہم عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، اللہ نے ہمیں صاحب علم بصیرت بنایا ہے، اگر معافی کی نیت رکھتے ہوئے گناہ کریں تو کیا وہ گناہ کہلائے گا؟ اس کی تو ڈبل سزا ہے کہ جانتا ہے گناہ ہے اور پھر معافی کی امید رکھتے ہوئے گناہ جان بوجھ کر کر رہا۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کا وعدہ ہے انہ هو الغفور الرحیم۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن کم از کم اس ایمان کے اندر یہ چیز ہم شامل کر سکتے ہیں کہ گناہ انجانے میں ہو جائے تو گناہ ہے، جان بوجھ کر کریں تو پھر توبہ نہیں۔ اللہ کی رحمت کا جوش کسی بھی وقت آ سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کی خاطر تو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے اس بات کو باہر نکال سکتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کہیں بھی کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، اللہ کو ناراض کرنے کا کوئی عمل، کوئی کام میں نے نہیں کرنا۔ یقین کریں دنیا کے معاملات بھی سیدھے ہو جائیں گے اور آخرت کے تو سیدھے ہی سیدھے، ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہودیوں سے ہم مار نہیں کھائیں گے، کافروں کے ہم تحت نہیں ہوں گے، ہم پر وہ مسلط نہیں ہوں گے، ہمیں محکوم نہیں رکھ سکتے اگر ہم ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر لیں۔ ایک ہمارا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، خوشی ہے غمی ہے، اچھا خوشی ہے کوئی بات نہیں، خاندان ہے، عزیز و اقارب ہیں، محلے دار ہیں، جاننے والے رشتہ دار ہیں، میرا بڑا مقام مرتبہ ہے، معاشرے کا میں اہم کردار ادا کرنے والا بندہ ہوں، میری بڑی واقفیت ہے، میرے گھر میں خوشی ہے، میں اگر بڑی دعوت نہ کروں گا، اسراف نہ دکھاؤں گا تو لوگ مجھے کہیں گے کنجوس ہے، میرے جاننے والے کیا کہیں گے؟ میں مال بے دریغ اگر خرچ نہیں کروں گا تو میرا خاندان کیا کہے گا کہ مال پر سانپ بن کر بیٹھا ہے، بیٹے کی گھر میں شادی تھی، بیٹی کی شادی تھی، مال نہیں دیا، مال خرچ نہیں کیا، بڑی دعوت نہیں کی، مختلف اقسام کے کھانے نہیں بنائے۔ اور اللہ رب العالمین نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کو بھول گیا۔ غمی ہے، خاندان کیا کہے گا؟ اور میں ایک اپنی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں،
ایک دوست ان کے والد فوت ہوئے، سعودی عرب میں رہا کرتے تھے، وہ واپس آئے بیمار ہو کر، یہیں فوت ہوئے پاکستان میں۔ اب ان کا تیجا کرنا ہے، پہلے تیجا تو 3 دن بعد ہوتا تھا، اب تو اگلے دن ہی ہو جاتا ہے، جی لوگوں نے کاموں پر جانا ہے، کل خوانی کر لو۔ اس کے آنسو، باپ فوت ہوا، سر سے چلا گیا، اس وقت وہ شاید مڈل میٹرک لیول میں تھا، اور اس کے چچا کہتے ہیں کھانا نہیں بنا سکتے باپ کے لیے تو بتا دو ہم بنا دیں۔ ان کا بھائی فوت ہے، ناک آڑے آئی ہوئی ہے، دیگیں نہ اتری 40 تو پھر باپ کی مغفرت تمہاری نہیں ہوگی۔ اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، قرض اٹھاتا پھر رہا، اس پر غم ہے۔ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کتاب و سنت میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ کہتا گھر سے نکال دیں گے، چاچے نکال دیں گے، گھر سے ماں نکال دیں گے، گھر میں رہنے نہیں دے گی، یہ ہمارا معاشرہ ہے مسلمان۔ کتاب و سنت کی مخالفت میں اتنا ڈر ہے کہ مخالفت میں کام کرنا ہے، اللہ ناراض ہوگا اس کے بارے میں پتہ نہیں، محمد کی تعلیم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پرواہ نہیں۔ قرض اٹھا کر کھانا بنایا، دیگیں اتار، اور باپ ایک دن پہلے دفنا کر آیا۔ باپ کو کیا کیفیت ہوگی؟ یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت قطعاً نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بندے کو انہی مقامات پر بھی پرکھا کہ اس کی خوشی ہے، غمی ہے، یہ اپنے رب کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتا ہے، اس کا تعلق اب رب کے ساتھ کیسا ہے، اور وہی کامیاب اور کامران ہے جو ایسے مقامات پر، ایسی جگہوں پر، اور اس سے متعلقہ اپنی زندگی کے ہر امور میں، ہر کام میں اللہ رب العالمین کو حاکم مانتا ہے، الہ مانتا ہے، رب مانتا ہے، اور اپنی التجائیں اور دعائیں اللہ کے اسماء حسنہ سے کرتا ہے۔ فادعوہ بہا، دیگر وسیلے نہیں اختیار کرتا جو دنیا میں رائج ہیں، بلکہ وہ وسیلہ اختیار کرتا ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وسیلوں کی اللہ سے اجازت ملنے کے بعد اجازت دی ہے۔ سب سے پہلا اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے خوبصورت ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ سے التجا کرے، دعا کرے، اللہ قبول کرتا ہے۔ دوسرا وسیلہ، یہ جائز وسیلے ہیں، یاد کر لیں، ازبر کر لیں، 30 نہیں ہے، صرف 3 ہیں۔ دوسرا وسیلہ، آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے، کسی مصیبت مشقت میں پھنس گئے ہیں، آپ اپنے نیک عمل کو اللہ کے ہاں پیش کر کے اس کا وسیلہ اختیار کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال اصحاب کہف کی بڑی مشہور مثال ہے، اصحاب غار کی، اصحاب کہف نہیں، اصحاب الغار کی۔ غار میں جو پھنس گئے تھے، اللہ نے ذکر کیا ان کا، ہمیں تعلیم دی ہے، بتلایا، نیک اعمال اللہ کے سامنے رکھے تھے تو غار پتھر سرکتا جاتا تھا، گر کے نکل گئے۔ تیسری کیٹاگری، آپ کے پاس کوئی نیک آدمی ہے اور اس کے اختیار میں ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، دنیا سے چلا نہیں گیا، اس پر بڑی لیدے ہوتی، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کر سکے، آپ اس کے پاس جا کر دعا کروا سکتے۔ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی زندگی اللہ کی تعلیم کے تحت گزر رہی ہے، آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ سے دعا اور التجا، مستجاب الدعوات ہیں کئی سارے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اللہ رب العالمین دعائیں سنتا۔ ایسے فرد کے پاس، ایسے شخص کے پاس جا کر دعا کروائی جا سکتی، یہ تیسرا وسیلہ۔ اس کے علاوہ تمام وسائل، تمام وسیلے ناجائز ہیں، اللہ نے اس کی اجازت نہیں۔ ان کو یاد کر لیں، اور اس کی مثال، اس کی دلیل سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے ملتی ہے۔ مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا کے پاس آئے تھے، عباس کے پاس، عمر میں بھی بڑے تھے، بزرگ ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بھی تھی، خونی نسبت تھی، رشتہ تھا، اور پھر بزرگ صحابہ میں شامل ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی درخواست کی تھی ان سے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش برسائے۔ آج لوگ کہتے ہیں
کہ نہیں وہ جو اوپر کھڑکی بنی ہے روضہ رسول پر وہ کھلی، وہ پھر یہ ہوا وہ ہوا، پتہ نہیں داستانیں کہانیاں کہاں سے بنا لیتے ہیں. اور کہانیاں بناتے یہ بھی نہیں سوچتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ گنبد تھا. کو تاریخ کو ہی دیکھ لیں، تو یہ تو 800 سال بعد بنا ہے، پھر جل گیا، پھر بنا، پھر جل گیا. لکڑی کا ہوا کرتا تھا پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بنایا تھا، نہ آپ نے حکم دیا تھا. اور یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کوئی التجا کی جائے. اللہ نے اجازت نہیں دی. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العالمین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ کہلوائے، لعن اللہ الیہود. اللہ رب العالمین نے یہود پر لعنت کی ہے. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. اس بات سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے مسجد کا تعلق قبر سے نہیں ہے، قبر کا تعلق مسجد سے نہیں. قرآن اس کی تعلیم سنت زندوں کے لیے ہے. زندہ پر جو عمل کر گیا قبر میں سرخرو ہو گیا. اگر زندگی میں اس نے اس پر عمل نہیں کیا، آپ پیچھے سے جتنے مرضی قرآن پڑھ کے دھکا لگاتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں. آپ کے اور میرے اختیار میں یہ اللہ نے نہیں رکھا. ہمیں سال ثواب کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکال کر بیٹھے ہوئے. اللہ کی معرفت نہیں ہے، اس کی الوہیت پر ہمیں ایمان نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ. اور پھر احسال ثواب میں ہم چیزیں بھی وہ دیتے ہیں جن سے ہم خود اکتائے ہوتے ہیں، جن سے ہمیں پیار ہوتا ہے نا، ہمارے اپنے بینک بیلنس سے، گاڑی سے، گھر سے. وہ احسال ثواب میں نکالتے ہمیں موت آتی ہے. وہ نہیں دیں گے. اس کو نکالتے ہوئے ہمیں کچھ ہو جائے گا. احسال ثواب میں وہی چیز دیں گے جو سستی ہوں گی، کہیں فری مل گئی. اچھا جی سپارہ پڑھ دو، قرآن پڑھ دو. بھئی جو قرآن پڑھے گا اس کو خود ضرورت ہے، وہ آپ کو کیوں دے گا؟ اور اس کے تو اختیار میں نہیں ہے وہ پڑھ کر دینا. وسیلہ وہ اختیار کریں جو اللہ نے جائز قرار دیا ہے. اپنے اعمال کو تباہ نہ کریں، عقیدے کی درستگی کریں، اپنے رب کو جانیں، اس کی معرفت حاصل کریں. چھوڑ دیں معاشرے میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چھوڑ دیں خاندان میں جو چیزیں موجود ہیں، چھوڑ دیں، ترک کر دیں. اللہ کا علم جب حاصل ہوگا، اللہ کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہو جائے گا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں چھوٹی ہو جائیں گی، نیچے ہو جائیں گی. انسان سرخرو ہو جائے گا، بلند ہو جائے گا، مقام مرتبہ اللہ اس کا عرفہ اور اعلیٰ کر دے گا. اللہ رب العالمین اپنی غیب سے اس کی مدد کر دے گا. اور وہی بات ہے کہ یہ تب ہوگا جب وہ کہے گا ربنا اللہ ثم استقاموا، اپنے اللہ کو رب مان کر اس پر ڈٹ جائے گا، پھر پیچھے نہیں ہٹے گا، معرفت حاصل کر لے گا، اللہ کی اسماء کو لازم پکڑ لے گا، اللہ کی تعلیم کو لازم پکڑ لے گا. قرآن کتاب ہدایت، نور ہدایت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس پر اپنی زندگی میں عمل کر کے جائے گا. پھر یہ قرآن اس کی قبر میں، اس کے حشر میں اس کے لیے سفارشی بن کر کھڑا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس کی سفارش نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول ما تسمعون واخر دعوانا الحمدللہ.